بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر قدار 530 ہے اور آج سورۃ القصص کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5 اور 6۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، أَن نَّمُنَّ، کہ ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر جو استضعفوا، کمزور کر دیے گئے، یا نستضعفوا، کمزور کر دیے گئے تھے، فی الارض، زمین یعنی مصر میں، وَنَجْعَلَهُمْ، اور یہ کہ ہم ان کو بنائیں، أَئِمَّةً، امام پیشوا، وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم انہیں بنائیں، الوارثین، وارث ملک کا، وَنُمَكِّنَ، اور ہم قدرت اقتدار دیں، لَهُمْ، ان کو، فی الارض، زمین میں، مصر میں، وَنُرِيَ، اور ہم دکھائیں، فرعون و حامان، فرعون اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکر کو، منہم، ان کمزوروں کے ہاتھ میں سے، ما، وہ چیز جس سے، کانوا یحذرون، وہ ڈرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں، ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں اور ملک میں ان کو اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں۔ دوسری بات، اور ان کو پیشوا بنائیں۔ تیسری بات، انہیں ملک کا وارث بنائیں۔ چوتھی بات، ملک میں ان کو قدرت دیں۔ پانچویں بات، فرعون اور حامان ان کے لشکر کو وہ چیزیں دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ تو ساری اس میں میں نے کہا تھا کہ 4 باتیں، بلکہ اس میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں ان 2 آیتوں۔ بزرگان محترم، بات چل رہی ہے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ حالات پچھلی آیت میں بیان کیے گئے جس وقت میں فرعون سے ان کے کاہنوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، جس کے نتیجے میں فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا۔ اس کے کارندے، اس کی پولیس آتی اور قتل کرتی تھی جہاں کہیں ان کو معلوم ہوتا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اور اگر بچی پیدا ہوتی تو چھوڑ دیتے تھے، زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا تھا، نڈھال کر دیا تھا، اور کمزور اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتے کرتے، اپنا قہر ڈھاتے ڈھاتے، فرعون اور فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو مجبور، بے بس اور مقہور اور مجبور بنا دیا تھا، کمزور کر دیا تھا۔ اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے رب ذوالجلال کی مدد مظلوم کی طرف ہوتی ہے۔ ظلم ایک حد تک پہنچ کر رک جاتا ہے، لیکن مظلوم کی مدد رب ذوالجلال کی طرف سے جب شروع ہو جاتی ہے تو ظالم مار کھاتا ہے اور مظلوم پر اللہ کی نعمتیں برستی ہیں۔ ایک قدرت کا نظام، جہاں کہیں بھی اگر ہمارے اس ملک میں کسی خاص اقلیت پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوموں کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا اس ملک پر، زمانہ کروٹ بدلے گا، حالات بدلیں گے، اور قدرت کا نظام ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم لوگوں کے درمیان میں دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی آدمی ظلم کرتا رہے اور ظلم چلتا رہے، اس کا مدتوں تک ظلم چلے، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ بری نیت والا، بدنیت آدمی، ظالم قسم کا آدمی اپنے ظلم کے ساتھ بڑی مدت تک رہ نہیں سکتا، لمبی مدت تک نہیں رہ سکتا۔
مظلوم کی طرف اللہ کی مدد آتی ضرور ہے، انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے واقعات قرآن مجید میں بیان کر کے امت کو ڈھاس باندھی ہے، ہمت باندھی ہے، حوصلہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیاری بات کہہ رہے ہیں، وہ رحمان پروردگار جو بڑے مہربان ہیں، الرحمن الرحیم جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے پروردگار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ مصر کی سرزمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں۔ اللہ اکبر، قدرت کا نظام دیکھیے، لوگ کسی کو کمزور کرتے ہیں، رب ذوالجلال آسمان سے ان کو طاقتور بناتے ہیں۔ مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے، یہی ہے مثال، یہ واقعات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو، جس نے ظلم کیا، قہر ڈھایا، فساد مچایا، بگاڑ پیدا کیا مصر میں، ایک قوم کو جو کمزور تھی اور کمزور کیا، نڈھال کر دیا، بے بس کر دیا، مجبور کر دیا، ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی بچیوں کو زندہ رکھا۔ کتنی ماؤں کو تکلیف پہنچی ہوگی، کتنی ماؤں کا کلیجہ کام گیا ہوگا جب ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کے کارندوں نے ان کو قتل کیا تھا، ذبح کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل پر احسان کرنے کا ارادہ کیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ان پر احسان کریں، اور پھر وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو پیشوا بنائیں، جن کو فرعون اور فرعونیوں نے کمزور کیا ہے ان کو ہم امام بنائیں، پیشوا بنائیں، اللہ اکبر، قائد بنائیں، اور پھر وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو بنی اسرائیل کو ملک کا وارث بنا دیں کہ فرعون اور فرعونیوں کو جو ظالم ہیں ان کو تہس نہس کر کے، ان کو پانی میں ڈبو کر ہم ان کی جگہ پر بنی اسرائیل کو لا کر ملک مصر پر اقتدار دیں، وارث بنائیں اس کا، اور وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ملک میں ان کو قدرت دے بنی اسرائیل کو، اور وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ فرعون ڈرتا تھا، فرعونی ڈرتے تھے کہ کہیں بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا نہ ہو جائے اور وہ پیدا ہو کر ہماری سلطنت کو ختم نہ کرے، ہماری اقتدار کو ہماری اقتدار میں لڑکھڑاہٹ پیدا نہ کر دے۔ ڈرتے تھے، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اللہ نے وہ کر کے دکھایا، اللہ نے ارادہ کر لیا، اللہ نے منصوبہ بنایا، اور اتنا پیارا منصوبہ کہ ایک لاٹھی نے اس کا کام کر دیا جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سمندر میں جہاں پر وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکلے تھے اور سمندر پہ لاٹھی ماری تھی اور 12 راستے پیدا ہو گئے تھے، انہیں 12 راستوں سے بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں پار ہو گئی تھی، اور فرعون اور فرعونی اس میں داخل ہوئے تھے یہ سمجھ کر کہ ہم بھی پار ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کو بیچ دریا میں غرق کر کے بتا دیا کہ رب ذوالجلال کی طاقت انسانوں کی طاقت سے بھاری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔